قرآن مجید کی جملہ تعلیمات کو آپ دیکھیں تو آپ کو جا بجا انصاف اور عدل کی بات ملتی ہے، وہ دو افراد کے بیچ میں ہو، وہ ایک خاندان کے بیچ میں ہو، میاں بیوی کے درمیان میں ہو، والد کی طرف سے اولاد کے معاملے میں ہو، ریاست کے معاملے میں ہو، اسلام ہمیشہ عدل کی بات کرتا ہے۔ سو عدل کی اہمیت اور کسی بھی ریاست کے لیے عدل کا ناگزیر ہونا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ ریاست نہیں رہتی جس میں انصاف نہیں ہوتا، جس میں عدل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تو جو اس ریاست کے قوانین تھے، جو اس کے اصول و ضوابط تھے، وہی اصول و ضوابط ہمارا ایمان ہے کہ کسی بھی ریاست کو فلاحی بنا سکتے ہیں، کسی بھی ریاست کو اسلامی بنا سکتے ہیں، کسی بھی ریاست کو کامیاب ترین ریاست بنا سکتے ہیں۔ اگر ان اصولوں سے ہم ہٹتے ہیں اور ہم شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، کرتے کچھ ہیں، ذکر کچھ کرتے ہیں، مقاصد کچھ ہوتے ہیں، نام کچھ اور لیتے ہیں اور انصاف کا گلا گھونٹتے ہیں، سو پھر اس ریاست کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں نہیں، اپنے ہم وطنوں کے بارے میں نہیں، اپنی فیملی کے بارے میں نہیں، بلکہ دشمنوں کے بارے میں، جس کو قرآن بھی دشمن کہتا ہے، جس کو اللہ بھی دشمن کہتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، وہ دشمن ہیں۔ ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ دشمنی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کا معاملہ ہوگا تو بھی آپ لوگوں نے انصاف کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ دشمن ہے۔ سو امام قرطبی نے رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ کافر کا کفر وہ اس بات پر مانے نہیں ہے، وہ روکتا نہیں ہے کہ اس کافر کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ سو جب کافر کے ساتھ انصاف کی بات ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ مومن کے ساتھ آپ انصاف کیوں نہیں کریں گے، آپ مسلمان کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کریں گے۔ سو وہ تمام قوانین اور وہ تمام اصول و ضوابط جو ظلم کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو انصاف سے ہٹ جاتے ہیں، جو عدل سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا اس ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جس کو ہم اسلامی اور فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ سو اگر ایک ترمیم پیش کی جاتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ریاست کی دو طاقتور ترین ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، بڑے ہیں، ان کو استثناء دے دیا گیا ہے، اور استثناء بھی تا حیات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تا حیات استثناء ہے کہ یہ کوئی بھی فوجداری جرم کر لیں اب سے لے کے اپنی زندگی پوری میں، تو ان پر کوئی عدالت ان کو بلا نہیں سکتی اور کوئی ان کو اس جرم کی سزا دے نہیں سکتا۔ اس سے بڑا ظلم کسی ریاست میں اس ریاست کے باشندگان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا کسی ریاست میں کوئی ریاست یہ افورڈ کرتی ہے کہ اس کے عام لوگوں کو سزائیں دی جائیں، چھوٹے چھوٹے جرائم پر سزائیں دی جائیں، اور ایک شخص کو اس لیے استثناء دے دیا جائے کہ وہ ریاست کا بڑا ہے، اس کو اس لیے استثناء دے دیا جائے کہ وہ طاقتور ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے؟ کیا ریاست طاقت سے چلتی ہے، نا انصافی سے چلتی ہے، بڑوں اور چھوٹوں میں فرق کرنے سے چلتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔